مسلم لیگ نون کا جو منشور تھا اس کو اتنی زیادہ تاخیر کیوں ہوئی، اس کے جو سیلینٹ فیچرز کیا ہوں گے آج، کیونکہ جب یہ لانچ ہونا تھا ان کا منشور تو میں نے عرفان صدیقی صاحب سے بات کی اور ان سے یہ تمام جو تفصیلات تھی پوچھی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو تاخیر کا وہ کہتے ہیں کہ 35 کمیٹیز بنائی تھی، ہر ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا، ان کی انپٹ لی اور یہ تمام تر جو چیزیں تھیں ہم نے وہ ساری اپنے منشور میں شامل کی ہیں۔ اور دوسرا اس پہ انہوں نے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اگر مسلم لیگ نون کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زیادہ مجھے یہ اٹریکٹ کیے، ایک تو جیسے بے نظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی قابل ذکر بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے، وہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینا ہے۔ جو لوکل باڈیز گورنمنٹ کا آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں کوئی بھی جو گراس روٹ لیول پہ جا کے یہ اقتدار کی منتقلی نہیں چاہ رہا تھا، اور جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے لیے اگری نہیں کر رہی تھی۔ فرسٹ ٹائم یہ جو بے نظیر صاحبہ کہہ رہی تھی 90 ڈیز کا جو الیکشنز کے حوالے سے، یہ ان کا لوکل باڈی سسٹم میں جو الیکشنز کا، جس طرح جنرل الیکشنز ہیں وہ آپ کے آئین میں آرٹیکل 224 میں ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشنز کرانے ہیں، اسی طرح کا یہ نون لیگ یہ پلان کر رہی ہے کہ 90 ڈیز میں لوکل باڈیز بھی الیکشنز کرائے جائیں گے اور اس حوالے سے ہم آئین میں ترمیم کریں گے۔ اسی طرح نوجوانوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ ان کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، سپورٹس کے ہوں، یا کوئی بھی نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہوں گے، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں ایک علیحدہ سے منسٹری بنائی جائے گی، منسٹری فار یوتھ افیئرس، جو کہ میرا خیال ہے ایک اچھا انیشیٹو ہوگا اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لیجسلیشن کے حوالے سے اور جو عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کو انصاف میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے۔ نون لیگ یہ پرپوز کر رہی ہے کہ ہم جو امپورٹنٹ نیچر کے کیسز ہوں گے ان میں 1 سال کے اندر ہم لیجسلیشن کریں گے ریلیونٹ لاز کے اندر کہ 1 سال کے اندر جو ہے عدالتیں فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی، اور اسی طرح کا 2 مہینے آپ نے دیکھا سال ہر سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات کیس کی ایک سماعت سے دوسری سماعت کی پیشی کے حوالے سے، تو اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم باؤنڈ کر دیں گے 1 سال میں فیصلہ اور 2 مہینے میں جو پیشی یا سماعت کے حوالے سے کورٹ اس حوالے سے بھی باؤنڈ ہوں گی۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ عدالتوں کا اگر یہ اس طرح عدالتوں کی مرضی کے بغیر ہوگا تو پھر ہمارا یہ شاید کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم پہلے عدالتوں سے اور جوڈیشری سے کنسلٹ کریں گے، ود دی کنسلٹیشن آف جوڈیشری ہم یہ تمام تر جو آئینی اور جو لیگل اصلاحات ہیں وہ لائیں گے۔ اب یہ تو ہو گئے کچھ اہم پوائنٹس ہیں۔ جو اکانومی کے حوالے سے اگر بات کریں، اس میں انہوں نے بڑے کچھ ٹارگٹ ایسے دیے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچیویبل نہیں ہے، جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2025 تک جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ 10% تک لے آئیں گے۔ اب جو فوڈ انفلیشن اور باقی ہے 42% ہے اس ٹائم جو پاکستان میں، یہ ایک ڈراسٹک جو ڈکریز ہے یا ڈکلائن ہے اس میں 32% کیسے لائیں گے؟ یہ اس کے لیے انہوں نے کوئی جو اپنا انہوں نے ایک اکنامک پروگرام دیا ہے نا مسلم لیگ نون نے، کوئی یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ اچیو کیسے کریں گے یہ تمام تر، چاہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ہے، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے، یا قرضوں کا وہ کرنا ہے، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ ہم نے یہ کیسے اپنے یہ جو اکنامک ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے ہیں، یا تو وہ ایکسپلین کر دیتے کہ ہم یہ کیسے اچیو کریں گے تو پھر تو اس کے اوپر بہتر طور پہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ذرا ہم بات کر لیں، پیپلز پارٹی نے جو 10 نکاتی ایک معاشی ایجنڈا دیا ہے، باقی تو پوائنٹس تقریباً سب سیاسی جماعتوں کے منشور کے ایک جیسی ہوتے ہیں، تھوڑا بہت اپنی پارٹی کے ووٹر کے حساب سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ جو مین اکنامک پلان ہے پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی، اس کے بعد انہوں نے نیچے یہ بھی بتایا کہ ہم اچیو کیسے کریں گے یہ جو 10 نکاتی ہمارا معاشی منصوبہ ہے اس کو اچیو کیسے کریں۔ اس میں انہوں نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں۔ ایک وہ بتاتے ہیں کہ جو وفاق میں 17 وزارتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ وزارتوں نے ڈیوالو ہو جانا تھا صوبوں کو، تو ہم وہ جو 17 وزارتیں رہ گئی ہیں وفاق میں ہم ان کو ختم کریں گے اور اس سے 328 ارب روپے ہم حاصل کریں گے، وہ ہم ان منصوبوں کے اوپر لگائیں گے۔ دوسرا وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 1500 ارب روپے کی جو سبسڈیز دی جاتی ہیں
وہ ختم کر دیں گے، اور وہ بھی ہم سوشل ویلفیئر کے حوالے سے یہ ساری جو ہے وہ خرچہ کریں گے۔ تیسری ایک انہوں نے وہ بتایا کہ ہم یہ اپنا جو 10 نکاتی معاشی پلان ہے وہ کیسے اچیو کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ریونیو سسٹم ہے جو کلیکشن کا، اس میں ہم جو ہے بنیادی تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ایف بی آر کو ہم ختم جو وفاق تک ہوگا، ہم صوبوں کی سطح پہ ریونیو بورڈ بنائیں گے جو کہ جی ایس ٹی کا جو جی ایس ٹی آپ کا جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ صوبے اب حاصل کریں گے۔ اب یہ جو اب یہ جو تینوں پیپلز پارٹی نے بتایا ہے کہ ہم یہ ان 3 طریقوں سے وہ اپنے جو 10 نکاتی معاشی پلان ہے اس کو اچیو کریں گے، یہ تینوں اچیویبل نہیں ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی میں ریزن بتاتا ہوں۔ اب 17 جو منسٹریز یہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیوالو کریں گے، آپ کا جو وفاق کا ٹوٹل خرچہ ہے جو فیڈرل ایکسپینڈیچر ہے وہ 650 ارب روپے ہے۔ 328 ارب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جو 17 وزارتیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی وزارتیں ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یہ وفاق کی لیول تک ہے، تو اس کا اتنا ہے ہی نہیں۔ یہ میکسیمم بھی کر سکے نا، یہ اس سے تو 10 ارب سے زیادہ اس میں بچت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ 17 وزارتوں کے جو ملازمین ہیں یہ تو ختم پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ پرو ملازمین رہی ہے اور یہ زیادہ ملازمتیں دیتی ہے بجائے اس کے کہ وزارتوں سے ملازمین کو ختم کرے۔ تو یہ ایکسپینڈیچر ختم کرنے والا جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ہوا میں بات ہے۔ اب دوسرا ہے 1500 ارب کی وہ کہہ رہے ہیں سبسڈیز ہم ختم کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 1500 ارب کی سبسڈیز میں سے کیا وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا 450 ارب روپے ہے وہ ختم کر دیں گے، یا گلگت بلتستان کو جو سبسڈی کی صورت میں گندم بھیجی جاتی ہے کیا اس کو ختم کر دیں گے؟ اسی طرح کسانوں کو کھاد ختم کر دیں۔ ایک طرف یہ اپنے اسی 10 نکاتے ایجنڈے میں یہ بھی بتاتے ہیں ہم کسانوں کو سبسیڈائز کھاد دیں گے، 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ سبسڈی ختم کریں گے۔ اگر یہ انہوں نے واقعی کو اس طرح کا کرنا ہے تو جو آپ کے ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، آپ پچھلے سال کا دیکھ لیں، پاکستان میں 2.1 ٹریلین کی ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہیں جو بڑے بڑے صنعتکاروں کو، جو بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، نون لیگ کا زیادہ قابل عمل اور زیادہ اٹریکٹیو آپ کو لگا منشور، کتنے نمبر دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو؟ علینا قابل عمل سے زیادہ اگر ہم ماضی کا دیکھیں تو جو انہوں نے منشور کا کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو 2013 میں اپنا منشور میں جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے ہم نے اس میں سے یہ اچیو کر لی ہیں۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو پھر تو شاید یہ مسلم لیگ نون اس میں سے، ہاں اگر وہ بتا دیتے ہم کیسے اچیو کریں گے تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر کلیئرٹی سے میں بتا سکتا کہ وہ قابل عمل زیادہ ہے یا نہیں، لیکن جو اوورال انہوں نے پلانز دیے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت اچھے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر نون لیگ کو میں 4 سٹار ریٹ کروں گا اور پیپلز پارٹی کو 3۔